2025 کی چیمپئن ٹرافی پاکستان ہوسٹ کرنے جا رہا ہے. پہلے انڈیا اور افغانستان نے پاکستان میں آ کر چیمپئن ٹرافی کھیلنے سے منع کیا, لیکن اب بنگلہ دیش نے بھی صاف صاف انکار کر دیا ہے کہ وہ چیمپئن ٹرافی کھیلنے پاکستان نہیں آئیں گے. بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ جس کا ڈر تھا وہی بات ہو گئی. ہمارے کھلاڑی پاکستان میں قیام نہیں کر سکتے, ہمارے کرکٹرز کو کہیں نہ کہیں تشویش ہے پاکستان جانے میں. اس طریقے کی باتیں بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کی جانب سے آتی رہی. میں واضح کر دیا کہ ان کی ٹیم مشرق وسطیٰ کی صورتحال کی وجہ سے پاکستان نہیں آ سکتی. پلیز ابھی ہم آرٹیکل اپنے گروپ میں یہ پڑھ رہے تھے جو کہ بنگلہ دیش کے ایک نیوز پیپر سے آیا ہے. تو مطلب کالنگ اٹ ڈسگریس کہ بنگلہ دیش کون سی اتنی سپریم فارم میں ہے. بہت دفعہ بنگلہ دیش سے یہ ساری ایشوز ملے. انڈین پلیئرز جو ہیں وہ پاکستان میں سیف نہیں ہے. ٹیم جو ہے وہ چیمپئنز ٹرافی کے لیے اگلے سال وہاں پہ نہیں بھیجی جائے گی, اور انہوں نے کہا جی کہ پاکستان اب چاہے تو اپنا ٹورنامنٹ کرے, ان کو کسی نے نہیں رکھا, اور بٹ انڈیا نہیں جائے گا. کبھی انڈیا انکار کر دیتا ہے, کبھی افغانستان اور بنگلہ دیش نے بولا ہے کہ وہ چیمپئن ٹرافی کھیلنے پاکستان نہیں آئیں گے. انڈیا کی تو سمجھ آتی ہے کہ انہیں سیکیورٹی ایشوز ہیں. افغانستان اور بنگلہ دیش کا کیا مسئلہ ہے؟ سپورٹس کو اگر سپورٹس رہنے دیا جائے تو دنیا کو فتح کر سکتے ہیں. یہ ہمارے لیے سب کے لیے بہت بہتر ہے. اب سپورٹس کے اندر اگر سیاست آ جائے تو سپورٹس کا کام بڑھ جائے گا, خراب ہو جائے گا. یہ سازش ہے, یہ انڈینز اور افغانستان, کیونکہ وہ ان کو سپورٹ زیادہ کرتے ہیں, اور حالانکہ ہم نے افغانیوں کے ساتھ جتنی ہم نے سپورٹ کیا ان کو, میرا خیال ہے انڈینز نے نہیں کیا. بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے سیاسی وجوہات ہیں یا دیگر وجوہات ہیں, لیکن مشرق وسطیٰ کی صورتحال کو بنیاد بنا کر پاکستان میچز کھیلنے سے انکار کر دیا. پاکستان کرکٹ بورڈ کل جب ہیڈ کوارٹر پاکستان کرکٹ بورڈ کا دفتر کھلے گا تو وہاں پہ مشورہ کرنے کے بعد کوئی نہ کوئی جواب دیا. پلیز ابھی ہم آرٹیکل اپنے گروپ میں یہ پڑھ رہے تھے جو کہ بنگلہ دیش کے ایک نیوز پیپر سے آیا ہے. تو مطلب کالنگ اٹ ڈسگریس کہ بنگلہ دیش کون سی اتنی سپریم فارم میں ہے. بہت دفعہ بنگلہ دیش سے یہ ساری ایشوز ملے. بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ جس کا ڈر تھا وہی بات ہو گئی. بہت اس بات پہ انسسٹ کر رہے تھے کہ پاکستان میں نہیں کھیلیں گے, اتنی دیر تک ہمارے کھلاڑی پاکستان میں قیام نہیں کر سکتے, ہمارے کرکٹرز کو کہیں نہ کہیں تشویش ہے پاکستان جانے میں. اس طریقے کی باتیں بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کی جانب سے آتی رہی تھی. بالآخر آج جو اجلاس ہوا بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کا ڈھاکہ میں, اس کے بعد جو ان کے کرکٹ بورڈ کے سربراہ پریس کانفرنس کی اور اس میں واضح کر دیا کہ ان کی ٹیم مشرق وسطیٰ کی صورتحال کی وجہ سے پاکستان نہیں آ سکتی. جو حالات اس وقت چل رہے ہیں مشرق وسطیٰ میں اس کو بنیاد بنایا گیا. حالانکہ اس سے پہلے بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے کسی آفیشل کی جانب سے ایسا کوئی سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آیا تھا کہ خطے کی صورتحال. وہ ہمیشہ یہی بات کیا کرتے تھے کہ اتنے دن تک ہمارے کھلاڑی وہاں رکنے کو تیار نہیں ہے, ہمارا سپورٹنگ اسٹاف جائے گا یا نہیں جائے گا. ہمارے بہت سارے کھلاڑی منع کر رہے ہیں جانے کے لیے, لیکن بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے سیاسی وجوہات ہیں یا دیگر وجوہات ہیں, لیکن مشرق وسطیٰ کی صورتحال کو بنیاد بنا کر پاکستان میں کھیلنے سے انکار کر دیا. پاکستان کرکٹ بورڈ کل جب ہیڈ کوارٹر پاکستان کرکٹ بورڈ کا دفتر کھلے گا تو وہاں پہ مشورہ کرنے کے بعد کوئی نہ کوئی جواب دیا جائے گا. پاکستان کے لیے اچھی خبر نہیں ہے اور ایک کرکٹ کمیونٹی کے لیے اچھی خبر نہیں ہے کہ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے منع کر دیا, جس کو ہم نے سکھایا. جاوید میرداد صاحب کا اسٹیٹمنٹ میں دیکھ رہا تھا, انہوں نے یہ بات کہی کہ جو احسانات پاکستان کرکٹ بورڈ نے بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ پر کیے اس کو اتارنے کا یہ وقت ہے کہ بنگلہ دیش کی ٹیم یہاں آ کر کھیلے. روز ایک نئی خبر سامنے آتی ہے چیمپئن ٹرافی کو لے کر. کبھی انڈیا انکار کر دیتا ہے, کبھی افغانستان اور بنگلہ دیش نے بولا ہے کہ وہ چیمپئن ٹرافی کھیلنے پاکستان نہیں آئیں گے. انڈیا کی تو سمجھ آتی ہے کہ انہیں سیکیورٹی ایشوز ہیں. افغانستان اور بنگلہ دیش کا کیا مسئلہ ہے؟ بہت شکریہ مجھے مدعو کرنے کا. دیکھیں, سپورٹس کو اگر سپورٹس رہنے دیا جائے تو دنیا کو فتح کر سکتے ہیں. یہ ہمارے لیے سب کے لیے بہت بہتر ہے. اب سپورٹس کے اندر اگر سیاست آ جائے تو سپورٹس کا کام بڑھ جائے گا, خراب ہو جائے گا. کسی بھی ترقی یافتہ ملک, ہمسایہ ملک, دور کا ملک, ان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے ہیں تو سپورٹس کو بہتر کرنا پڑے گا. سپورٹ واحد چیز ہے جس سے کسی بھی ملک کا سافٹ امیج آپ پورٹریٹ کر سکتے ہیں پوری دنیا کے آگے. بی سی سی آئی جو آئی سی سی کو کہہ رہا ہے وہ ایسے ہی ہے. اب انہوں نے کیا کہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انڈیا پاکستان کے بغیر رہ سکتا ہے, اور یہ انہوں نے سخت پیغام دیے ہیں. اب دیکھیں پاکستان پہلے بھی ہوسٹ رہا ہے, جیسے میں نے ایشیا کپ کا ذکر کیا, اور پھر یہ ایک ہائیبرڈ ماڈل بن گیا.
اب دیکھیں یہ انڈیا کی کنٹینیوس اسٹرگل ہے کہ کس طرح پاکستان کو پوری کی پوری دنیا میں مین اسٹریم نہیں ہونے دینا. میں اس میں ایک بات بتاؤں, اب پاکستان کے جو سابق کرکٹرز ہیں, جو شعیب اختر ہیں, شاہد خان افریدی ہیں, اور باقی بہت سارے جو لوگ ہیں, مجھے نہیں پتا کہ جب وہ انڈین کرکٹر سے ملتے ہیں تو ان کے کس طرح کے تعلقات ہیں, لیکن بیک چینل پہ اس طرح کی ڈپلومیسی, کرکٹ ڈپلومیسی ہونی چاہیے جس میں انڈین جو کرکٹرز ہیں ان کا دل اتنا تو نرم اور کر سکیں کہ بھائی جو سینئر کرکٹر ہے وہ تو کہیں جانا چاہیے, حکومت کہ نہیں جانا تو نہیں جانا, کوئی بات نہیں, حکومت کی مرضی ہے, لیکن اتنے اچھے تعلقات بھی نہیں ہیں کہ the problem is کہ انڈیا کسی جگہ پہ بھی پاکستان کو مین سٹریم نہیں ہونے دینا چاہتا, اور اس کی آپ کو لاجک جو ہے وہ سامنے نظر آ رہی ہے. اب ہربھجن سنگھ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں چاہنا, حالانکہ جب ہربھجن سنگھ جو ہے ان کا تعلق تو بڑے مطلب پنجابی سٹائل, فری سٹائل, کھلی گپ شپ, لیکن میرا خیال ہے کہ انڈیا کے اندر ایک ماحول ہے, اور وہ ماحول یہ ہے کہ ذرا تھوڑا ٹف ٹائم دو یار پاکستان کو, یہ کیا تم لوگ کر رہے ہو, ٹھیک ہے. اینڈ دین جو کرکٹرز ہوتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں کہ اوپر لیول پہ کیا سوچا جا رہا ہے, ایکو سسٹم کیا ہے. مثال کے طور پہ اگر فار ایگزامپل سارے کرکٹرز ابھی ملے ہیں پرائم منسٹر مودی کو, تو کیا ان کو نہیں پتا کہ انڈیا پاکستان کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے, انڈیا کی سرکار پاکستان کے بارے میں کیا سوچ رہی ہے, ان کو ایگزیکٹلی پتا کیا سوچ رہی ہے. سو جو اسٹریٹجک آئسولیشن ہے پاکستان کی, دس از ون آف دا فورن پالیسی آبجیکٹیوز آف انڈیا, اور وہ اس پہ لگے ہوئے ہیں, اپنا کام کر رہے ہیں. اینڈ ایوری کنٹری ہیز اے رائٹ, وہ جو بھی کرنا چاہتا ہے, مجھے اس سے کوئی آئی ڈونٹ ٹیک اٹ نیگیٹو, بس ٹھیک ہے, ان کا ایک گول ہے, ان کا ایک آبجیکٹیو ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان سے بات نہیں کرنی. اب پاکستان کے لیے کیا رائے لایا عمل ہے, ٹیکنیکلی تو بھارت کو ایسے نہیں کرنا چاہیے ٹیکنیکلی, لیکن کیوں نہ کرے وہ, آپ یہ کیوں توقع کرتے ہیں, یہ آپ کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ کو جناب آپ کے گھر میں جو چیمپئنز ٹرافی ہے اس پہ آگے چنڈیاں لائیں گے, وہ اس پہ آگے پھول جڑیاں جلائیں گے, وہ کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں, وہ نہیں کریں گے. آپ دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس میں انڈیا کا قصور بھی نہیں ہے, پارشلی پاکستان کا بھی قصور ہے اور پارشلی